بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میاں نواز شریف صاحب گوجرانوالہ میں تھے۔ گوجرانوالہ تو جناب ویسے بھی زندہ دلان، اصلی زندہ دلان کا شہر، کھانے پینے کا شہر اور محبتوں کا شہر ہے۔ میں تو جب بھی وزٹ کیا ہے محبتیں ملی ہیں اور پہلوانوں کا شہر ہے۔ ڈنڈ پھیلتے ہیں جناب، بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں ایک ہی ٹائم پہ۔ اور میں ہمیشہ گوجرانوالہ کے لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ گوجرانوالہ کے لوگ اتنا آپ کو کھلاتے ہیں جب تک آپ کو ہیضہ نہیں ہو جاتا نا آپ کی جان نہیں چھوڑتے۔ ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے۔ میاں نواز شریف آج پہنچے ہیں۔ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، اس تصویر نے مجھے مجبور کر دیا ہے گفتگو کرنے پر۔ پہلے یہ تصویر دیکھیں آپ ساتھ۔ میاں صاحب نے جناب یہ گرز اٹھائے ہوئے ہیں اور میاں صاحب بھی، اور میاں صاحب کے ساتھ ان کے چھوٹے میاں صاحب بھی وہ گرز، یہ پہلوانوں کا ایک نشان ہوتا ہے، جو پہلوان ہیں وہ اٹھا کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پہلوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پہلوان جو گوجرانوالہ میں پیدا ہوتے ہیں، اکھاڑوں میں چلتے ہیں اور اکھاڑوں میں وہ پھر پوری دنیا میں ان کے نام ہوتے ہیں، اور ایک وہ پہلوان ہوتے ہیں جو صرف مالش مالش بیچاروں کی پہلوانوں کی کر کے وہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھنا شروع کر دیتے، حالانکہ وہ پہلوان نہیں ہوتے۔ اور ایک اور پہلوان ہوتے ہیں جو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف۔ میاں نواز شریف سب سے بڑے پہلوان ہیں اس خاندان کے۔ یہ جو گرز اٹھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ پہلوان ایسے ہیں جب بھی اکھاڑے کا ٹائم آتا ہے نا یہ بھاگ جاتے ہیں، لنگوٹ کستے ہیں، کبھی جدہ بھاگ جاتے ہیں، کبھی لنگوٹ کستے ہیں اور کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں۔ اینڈ ٹائم پر اکھاڑے سے بھاگنے والے کو مشکل جب داؤ پیچ آتا ہے تو بھاگنے والے کو میاں نواز شریف پہلوان کہتے ہیں۔ تو آپ میاں نواز شریف پہلوان کا گرز اٹھانا یہ نہ سمجھیے، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جب وہ گاما اور جھارا پہلوان جیسے بڑے نامی گرامی پہلوان جیتے ہیں، بشیر بولا والا جیسے پہلوان جیتے، تو پھر ان کے گرز اٹھانے کی خواہش رکھنے والے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ جو گرز ان کو اٹھوایا گیا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ پاکستان چلانا میاں نواز شریف صاحب کے بس کی بات ہے۔ کیونکہ بالکل بات کچھ ہوتی ہے، جیسی مشکل وقت آتا ہے ان پر، پاکستان پر تو انفارچونیٹ مشکل ہی وقت رہا ہے، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تو لوگوں کو لگا شاید جمہوریت اب پنپ جائے گی 88 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو الیکٹ ہوئیں، لیکن اس کے بعد پھر سمجھ لیجئے میاں نواز شریف ہر اس اکھاڑے کی مٹی میں آ کے کسی نہ کسی طرح سے گند گھولتے ہیں تاکہ حکومتیں ختم ہوں، چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی، دوسری، پھر اس کے بعد آگے حکومت ہم دیکھتے ہیں تو وہ یوسف رضا گیلانی کی وہ کوٹ شوٹ پہن کے پہلوان صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ تو ان کو جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں وہ تو سمجھا ہی کبھی نہیں گیا۔ ہاں، جمہوریت کے چیمپئن کب سمجھا گیا؟ جب یہ باہر بیٹھ کر گوجرانوالہ کے جلسے میں، لاہور کے جلسے میں فیض حمید کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں تقاریر کرتے۔ آج مجھے بڑی توقع تھی، یہ وہی گوجرانوالہ ہے جہاں پر انہوں نے نام لے کر 2 جرنیل حاضر سروس ان کے نام لیے، آج بھی وہ کوئی بات کریں گے۔ آج انہوں نے ایک جج کی بات کری کہ جج وہ چلا گیا۔ اب یہ میاں صاحب روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کل تک آپ لگاتے رہے، اور آج آپ سے کوئی سوال کر لے کہ میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت دو کدھر ہے تو آپ کی جماعت چڑھ جاتی ہے۔ بھائی ووٹ کو عزت، جمہوریت ہمیں تو لگا بڑا اچھی بات ہے، وہ ایک ہی پارٹی ووٹ کی عزت، جمہوریت، آئین، پارلیمنٹ کرتی رہتی تھی پیپلز پارٹی، تو چلو لگا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، اتنا ووٹ لیتے ہیں پنجاب میں، تو بدل گئے ہیں، نظریاتی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نظریاتی ہو گیا ہوں۔ یہ بھی آپ دنیا میں ایسا نظریاتی آپ پہلا ہی دیکھیں گے جس کو منہ سے کہنا پڑے کہ میں نظریاتی ہوں، اس کے اعمال نظریاتی نہیں نظر آتے۔ اس کے کلام میں نظریات کب نظر آیا؟ جب وہ ووٹ کو عزت دو کا۔ لیکن اس پہلوان کی سچویشن آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سے وہ ڈیل کی اور ڈیل کر کے واپس آیا۔ اور اب جو کہا جا رہا ہے نا، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ لاڈلے کو جتوا کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلط اور جیتنا یہ دونوں میاں نواز شریف کے مقدر میں نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی الیکشن فیئر ہو گیا تو میاں صاحب کے لیے، ایک تو ایسی پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی سینٹرل پنجاب تک چیزیں ان کی محدود ہیں، وہاں بھی وہ سب کے ساتھ اتحاد کر کے کہ یار تھوڑا تھوڑا ووٹ لے لیں، کسی طرح سے کامیاب ہو جائیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کو اگر عوام کے ووٹ کا ہے تو پھر تو 0/0 برابر 0 ہے۔ لیکن اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو 82 میں وزیر خزانہ بنا لیا، 85 میں وزیر اعلیٰ بنا دیا، آگے ان کی وزارت عظمیٰ بناتے رہے، جو ان کو لے کر جدہ سے واپس آئے، جو ان کو لندن سے واپس لائے، وہ اگر ہیں تو پھر حکومت بن جائے گی،
ادروائز تو پھر آپ واللہ عالم بالصواب، آپ کی رائے کیا ہے ضرور اس کا اظہار کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔